الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی چار مینار محترم جناب ممتاز احمد خان صاحب، رکن اسمبلی یاقوت پورہ محترم جناب احمد پاشا قادری صاحب، رکن اسمبلی ملک پیٹ محترم جناب احمد بلالہ صاحب، رکن اسمبلی نامپلی محترم جناب جعفر حسین میراج صاحب، اورنگ آباد سے تشریف لائے مہاراشٹرا کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر وہ رکن پارلیمان محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، MLC ریاض الحسن افندی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ معزز صدور و معتمدین، مجلس اتحاد المسلمین کے غیور اراکین محبان مجلس، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، آپ تمام کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے جلسے حالات حاضرہ میں آپ نے شرکت کی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج دوپہر میں 2 بجے سے لے کر شام میں 5 بجے تک قریب 3 گھنٹے مجلس اتحاد المسلمین کے موجودہ رکن اسمبلی اور بلدی حلقے کے تینوں اراکین بلدیہ کے ساتھ آج مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے تینوں بلدی وارڈ میں حلقہ اسمبلی چار مینار میں 15 کروڑ کی لاگت سے اسٹارم واٹر ڈرین، سیوریج لائن، پانی کی لائن، سیمنٹ روڈ اور VDCC روڈ کے نئے کاموں کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ انشاءاللہ تعالی 4 تاریخ کے دن اور بھی حلقہ اسمبلی چار مینار کے جو دوسرے بلدی حلقے ہیں ان میں بھی جو کام منظور ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کاموں کا بھی افتتاح 4 تاریخ کے دن دوپہر میں ان ترقیاتی کاموں کا بھی افتتاح کیا جائے گا۔ میں آپ کے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حلقہ اسمبلی چار مینار میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر محبوب چوک مرغی چوک میں ایک نئی مارکیٹ کا انشاءاللہ تعالی وہاں پر کام شروع ہوگا ان قریب میں، جس کی لاگت 36 کروڑ روپے ہے۔ اور وہیں پر لاڑ بازار میں جو فساد بنایا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی ان قریب میں حکومت سے اس کی منظوری ملنے کے بعد 40 کروڑ کی لاگت سے وہ گلاس ری انفورس کانکریٹ دونوں جانب لاڑ بازار کے رہے گا۔ پھر میرالم منڈی کو نئے طریقے سے بنایا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی ان قریب میں شروع ہوگا، اس کی لاگت 16 کروڑ 14 لاکھ روپے ہے۔ سردار محل کو اثر نو اس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی جلد شروع ہوگا، اس کی لاگت 30 کروڑ روپے ہوگی۔ اور پھر پتھر گٹی کا جو رینوویشن ہے، جو پتھر گٹی جو بنایا گیا پرانی عمارت ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی وہ کام کی منظوری مل چکی ہے، اس کی کل لاگت 30 کروڑ روپے ہوگی۔ اور وہیں پر میرالم منڈی کی کمان جو بوسیدہ ہو چکی ہے، اس کا بھی انشاءاللہ تعالی ان قریب میں بلدیہ کی طرف سے اس کا ایڈمنسٹریٹو منظوری مل جائے گی اور قریب 90 لاکھ کی لاگت سے انشاءاللہ وہ کام شروع ہوگا۔ ویسے ہی خلوت میدان میں ایک کنونشن سینٹر اور سپورٹس کی فیسلٹیز کے لیے وہاں بنایا جا رہا ہے، وہ قریب 1 کروڑ کے قریب 60-70 لاکھ کے قریب وہ کام چل رہا ہے، زیر دوران ہے، انشاءاللہ وہ جلد سے جلد تکمیل کو پہنچے گا۔ وہیں پر اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر سالار جنگ میوزیم کے سامنے برج بنایا جا رہا ہے، تاکہ اس برج کے اوپر جو ہمارے ٹھیلا بنڈی کے لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو اس مخصوص مقام پر رکھ کر وہاں پر ان کو کام کروایا جائے گا۔ پھر میرالم منڈی میں اور آپ کے دیوان جوڑی کمان تک وہاں پر RCC NP 900 mm ڈائی کا اسٹارم واٹر لائن بھی کام تھوڑا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی اور بھی کام چلے گا۔ تو یہ تمام 10-11 کاموں کی فہرست میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔
اور اس کی ٹوٹل اگر آپ کریں گے تو 209 کروڑ 35 لاکھ کی لاگت سے یہ پورے کام انشاءاللہ تعالی شروع بھی ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ کام ختم بھی ہوں گے، تکمیل کو پہنچیں گے۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ترقیاتی کام حلقہ اسمبلی چار مینار میں انجام دیے جا رہے ہیں، اور بھی بہت سے کام کرنا باقی ہے انشاءاللہ تعالی، ان کاموں کو بھی ہم لوگ منظور کروائیں گے۔ مقصد ایک ہی ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو، ترقیاتی کام ہو، اور عوام کی جو تکلیف ہے اس کو دور کیا جائے اور عوام کو سہولتیں ملتی رہیں۔ ابھی آپ نے سنا حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں متعلقہ رکن اسمبلی جناب احمد بلالہ صاحب نے یہ بتایا کہ انشاءاللہ تعالی اکبر باغ کے پاس وہاں پر ایک آئی ٹی ٹاور کا قریب میں انشاءاللہ تعالی سنگ بنیاد رکھا جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ اس آئی ٹی ٹاور کے کام کے شروع ہونے کے بعد جو ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے اس شہر کے اس حصے سے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہائی ٹیک سٹی کو جا کر کام کرتی ہیں، اگر آئی ٹی ٹاور وہاں پر جب تعمیر ہو جائے گا تو بہت سے سافٹ ویئر کی کمپنیز اس آئی ٹی ٹاور میں آ کر اپنا کام شروع کریں گے، اور وہ بڑا ہی بہترین مقام ہے۔ سامنے اس کے میٹرو اسٹیشن بھی ہے، سامنے اس کے میٹرو اسٹیشن بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ایک بڑے دو تین ٹاورز وہاں پر آئیں گے۔ یہ مجلس کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے۔ مجلس آج بھی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ جو میٹرو کا کام جو پہلے منظور ہو چکا ہے، یہ جبلی بس سٹینڈ سے لے کر دارالشفا گراؤنڈ کے سامنے سے لے کر والٹا ہوٹل سے لے کر فلک نما تک، اس کام کو فوراً شروع کیا جائے۔ پچھلے سال کے بجٹ میں یہ کام منظور بھی ہوا، مگر افسوس کی بات ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ کام نہیں شروع کیا گیا۔ اب 2022-23 کا بجٹ تلنگانہ کا فروری میں شروع ہوگا۔ مجلس اس بات کا پھر سے مطالبہ کرتی ہے، اسمبلی میں بھی مجلس کے اراکین اسمبلی نے اس بات کا پرزور مطالبہ کیا کہ پرانے شہر کے اس حصے میں جو میٹرو کا کام فلک نما تک منظور ہو چکا ہے اس کو جلد سے جلد شروع کیا جائے، اور یاقوت پورہ اور بہادر پورہ میں جو روڈ وائنڈنگ کے کام کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ قریب میں وہ کام شروع کیا جائے گا، کیونکہ اس روڈ وائنڈنگ کے لیے جو پروپوزل بنایا گیا ہے قریب 200 سے 250 کروڑ روپے کی ضرورت ہے حلقہ اسمبلی بہادر پورہ اور یاقوت پورہ میں روڈ وائڈننگ کے جو ان کاموں کو شروع کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام کام جلد سے جلد شروع کیے جائیں گے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں دعا کریے کہ یہ جو ترقیاتی کام کرانے کا مجلس اتحاد المسلمین کا منصوبہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس میں ہم کو کامیابی دے تاکہ عوام کو راحت مل سکے، اور عوام کو جو تکالیف ہے اس تکالیف کو ہم اس میں کمی لائی جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان قریب میں چند دنوں میں ماہ رجب شروع ہوگا، اور پھر شعبان کا مہینہ آئے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا۔ تو میری اور ہم تمام کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کے سلسلے میں ماہ رجب اور شعبان کی قدر کریں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو رمضان کے مبارک مہینہ ہم کو ملے، اور ہم اس کے فیوز و برکات سے، اس کے ہر لمحے سے، وہ مبارک مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو وہ ماہ مبارک عطا کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رجب میں شب معراج کی رات، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور اسی سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاءوں کو اپنی امامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور اسی سفر معراج کے بعد ہم تمام پر، مسلمانوں پر نماز فرض کر دی گئی۔ پھر اسی ماہ رجب میں شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آمد ہوئی، اور ہم تمام کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے
کہ حضرت علی کی زندگی کی ابتدا اللہ کے گھر سے ہوئی اور آپ کی زندگی کی انتہا بھی اللہ کے گھر میں ہوئی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنی تقریر کو اس دوسری جانب لے جانے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ ماہ رجب میں ان دو تاریخوں کو یاد رکھیں کہ جس دن شیر خدا کی آمد ہوئی اس تاریخ کو یاد رکھیے، اور مجھ سے بہتر علماء کرام آپ کو بتائیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں، شیر خدا کے بارے میں۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے مہینے میں اللہ کا شعر آیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے علماء کرام کی زبان مبارک سے سنا کہ جب شیر خدا حضرت علی کی پیدائش ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے آغوش میں اپنے گود میں لیا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ آنکھ نہیں کھولتا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے آغوش میں اپنے گود میں لیا تو حضرت علی نے اپنی آنکھ کھولی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ علی، میں نے جب تمہیں گود میں اٹھایا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تم نہیں دیکھتے، مگر تم نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت اس عمر میں بھی اس شعور کے اس مقام پر تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں جب اپنی آنکھ کھولوں تو میں سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے علماء کرام سے حدیث شریف سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف منافق ہی علی سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے اس کی پہچان منافق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کی عمر علماء کرام فرماتے ہیں کہ 8 سال تھی یا 7 یا 10 سال تھی۔ آپ نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا امت کی ماں حضرت خدیجہ کے ساتھ، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا بڑا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ میرے چچا سے پوچھو کہ کیا تم دین کو قبول کرو گے۔ وہ جا کر اپنے والد سے پوچھتے ہیں ابو طالب سے، تو فرماتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم کریں گے تم اس کو قبول کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، واقعات میں یہ بھی آیا، علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ گھر میں آپ نے اہل قریش کو دعوت دی کھانے کی کہ آؤ تم دین کو قبول کرو، دین اسلام کو، میرے کام میں تعاون کرو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیجئے۔ تو سب کھانا کھا رہے تھے، اور کھانے کے بعد کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ ابو جہل تھا، شعبہ تھا، تمام بڑے بڑے اہل قریش کے وہ لوگ تھے۔ تو علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا اور پڑھا کہ جب کسی نے کچھ نہیں کہا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ، جو آپ کی عمر ابھی 8-9 سال کی تھی، آپ اپنے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر پکار کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھی بنوں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ جاؤ دین اسلام کی دعوت دو۔ تو علماء کرام نے بڑا خوب لکھا کہ شیر خدا نے مکے سے لے کر بدر تک
بدر سے لے کے خندق تک، خندق سے لے کے خیبر تک، اور خیبر سے لے کے حضرت علی نے کوفہ تک اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو گزارا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ عظمت علی کے بارے میں لکھا، کرم اللہ وجہہ کے بارے میں، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو حضرت جبرائیل زمین پر آئے، ایک انسان کی شکل میں آ کر حضرت علی سے پوچھے کہ کیا یہ سچ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل جو انسان کی شکل میں تھے ان سے پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ جبرائیل کہاں ہے ابھی؟ حضرت علی آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، دائیں دیکھے، بائیں دیکھے، مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھ کر کہا کہ یا تو تم جبرائیل ہو یا پھر میں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ نہیں، آپ علی ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ عظمت علی کے بارے میں شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا اور بتوں کو مکے سے، حرم سے صاف کیا جا رہا تھا، ایک بہت بڑا بت حبل، اس کو کعبۃ اللہ پر رکھ دیا گیا تھا، یا ایک دوسری روایت میں آیا کہ اونچے مقام پر رکھا گیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے کھندے پر کھڑے ہو جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں علی، تم میرے کھندے پر کھڑے ہو جاؤ اور ان بتوں کو صاف کرو۔ جب شیر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے مبارک پر کھڑے ہو کر اس بتوں کو صاف کر رہے تھے تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ علی، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پورے حجابات اٹھ گئے، میں جس طرف اپنا ہاتھ پھیلاتا ہوں وہ چیزیں میری ہاتھ کو لگ جاتی ہیں۔ اور پھر بعد میں جب حضرت علی کعبۃ اللہ کی زمین پر آئے، کھندے مبارک سے اتر کر، حضرت علی مسکرا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کرم اللہ وجہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنی اونچائی پر تھا، پورے حجابات اٹھ گئے تھے، اب زمین پہ آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، تمہیں اٹھانے والے کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تمہیں زمین پہ لانے والے کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب حضرت علی کی شہادت ہوئی 20 رمضان کو کوفہ میں، ایک ظالم شیطان نے جب آپ پر حملہ کیا، حضرت علی نے جب یہ دیکھا اور آپ کی زبان مبارک سے آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ پریشان تھے کہ یہ کون ہے جس پر حملہ ہوا، جسم سے خون بہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو علماء کرام نے لکھا، میں نے ان کی زبانوں سے سنا کہ ایک مرتبہ مکے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ میرا آخری وقت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں علی، تمہارا جب آخری وقت آئے گا تمہارے خون سے تمہاری داڑھی مبارک لال ہو جائے گی۔ اور جب کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کے وقت شیر خدا پر حملہ کیا اس شیطان نے، حضرت علی نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک اپنے خون سے لال ہو گئی تھی، تو آپ نے پکار کر کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ روایتوں میں آیا کہ شہادت سے ایک دن پہلے بیت المال میں حضرت علی نے پورا مال غریبوں میں بانٹا، اور وہیں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے شیر خدا نے دعا کی، یا اللہ میں نے غریبوں میں، حقداروں میں ان مال کو پورا بانٹ دیا یا اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ عظمت علی ہے، اور یاد رکھیے
اگر آج بھی کوئی سچے دل کے ساتھ شیر خدا کا نام لے کر پکارتا ہے تو کمزور سے کمزور کے دل میں بھی اس کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے، جسم میں ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات سے ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے ہم کو مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کو اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہے، نہ ہم کو باطل طاقتوں کی طاقت کو دیکھ کر بزدلی کے مظاہرے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم علی کے نام لیوا ہیں تو ان باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور نوجوانوں جو شیر خدا کا نام لیتے ہیں، سنو شیر خدا نے کیا فرمایا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اگر سمندر ہے اور سمندر کے اندر ایک شراب کا قطرہ گرے گا اور سمندر سوکھ جائے گا، اور اس سوکھی ہوئی زمین پر اگر گھاس اٹھے گی اور میرا گھوڑا اگر وہ گھاس کھائے گا تو میں اس گھوڑے پر بیٹھنا پسند نہیں کروں گا۔ یاد رکھو، جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ نشہ کرتے ہیں، تم کس زبان سے، کس منہ سے شیر خدا کا نام لوگے؟ بلکہ جو لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں، تم کس منہ سے، کس زبان سے شیر خدا کا نام لوگے؟ تم کس زبان سے ان کا نام لوگے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے، اپنی زبانوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے دلوں کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن سنت پر عمل کرنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہے، صحابہ اکرام سے محبت کرنا ہے، تبھی جا کر ہم کو کامیابی اور کامرانی ہمارے مقدر میں آئے گی۔ اگر ہم نفاق کی کیفیت میں رہیں گے تو یاد رکھیے اس کا فائدہ دشمن اٹھائے گا، اس کا فائدہ وہ باطل طاقتیں اٹھائیں گی جو ہم کو کمزور کر کے ہم کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، ہمتوں کو اور مضبوط کریے، نا امیدی کو اپنے قریب آنے مت دیجیے۔ آپ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب چیز کا دیکھنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر فیصلہ کرنے والا ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہم شیر خدا کے نام لیوا ہیں، جس طرح شیر خدا نے اپنے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو ہلایا، اور لکھنے والے نے لکھا کہ ایک اونچا دروازہ تھا، کسی نے کہا 40 فٹ اونچا، 40 فٹ وڈ تھی، شیر خدا نے ایک ہاتھ سے اس کو ہلایا اور جب اکھاڑ کر پھینکا تو 40 فٹ دور جا کر گرا۔ اللہ پر اٹوٹ یقین رکھو، اور ہم اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، تجھے تیرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے حبیب کی آل اہل بیت کا واسطہ، تجھے شیر خدا کا واسطہ، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اس ملک میں جو چاروں طرف سے ہم کو دبانے کی اور ہمارے وجود کو مٹانے کی کوششیں وہ شیطانی طاقتیں کر رہے ہیں، پروردگار تجھے تیرے شیر خدا کا واسطہ ہمارے حوصلوں کو ہمیشہ بلند رکھ یا اللہ۔ رب کریم انشاءاللہ تعالی ہمارے حوصلوں کو بلند رکھے گا، ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، تو قرآن اور سنت پر عمل کرنا پڑے گا، اہل بیت سے محبت کرنا پڑے گا، شیر خدا سے محبت کرنا پڑے گا، خلفائے راشدین سے محبت کرنا پڑے گا، اور ان کی تعلیمات پر جب عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم کو چومے گی۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری اہم بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے نئی نئی باتیں کی جاتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج سے تھوڑے دن پہلے جلسہ ہوا بہادر پورہ میں، کشن باغ پر جلسہ ہوا، تو میں نے اس جلسے میں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لائٹر وین میں، کانگریس کے بہت بڑے لیڈر کے بارے میں کہہ دیا، تو پورے کانگریسیوں کو اتنی تکلیف ہوئی کہ ایسا دکھ رہا تھا کہ ان کو سونا، ان کا بیٹھنا، ان کا آرام کرنا پورا برباد ہو گیا۔
माने ऐसा वो असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। माने ये कांग्रेस के और ये जो अपने आप को सेक्युलर और लिबरल लोग बोलते हैं, इनका एक उसूल है, तुम सबको बोलना, गांधी परिवार को नहीं बोलना। और फिर दूसरी तरफ ये संघ परिवार है, तुम सबको बोलो, हमारे मोदी को मत बोलो। यानी ये क्या है, तुम लोग आसमान से टपके क्या? अगर हम बोले हैं तो इतना इतना चीखे मारे हैं। बाज लोग तो लिखे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आप इतना पढ़े हुए हैं, इतना वो फुला वहां से पढ़े, यहां से पढ़े, ये आपको जेब नहीं देता ये ऐसा बोलना। अब क्या मैं तुम्हारे से पूछ के स्किप राइटिंग पे बोलूं? तुम जो बोलेंगे मैं बोलूं? तुम कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के तबलची हो गए, गाओ तुम, कौन रोक रहा तुमको? मगर मेरी जबान तुम्हारे सोच के मुताबिक नहीं चलेगी। कर चलिए, मैं तो एक लाइटर वेन में कहा तो किसी कांग्रेसी ने कहा आपको जेब नहीं देता। अरे जेब देता नहीं देता मेरी जूती पर। पहले ये बताओ कि जम्मू में जो आसिफा बच्ची का रेप हुआ था, उसका कत्ल हुआ था, उन कातिलों की और रेप करने वालों की तायीद करने वाला तुम्हारे नेता के साथ चल रहा है। बताओ फिर क्या है ये? इस पर कोई जवाब देंगे आप? तो बोले नहीं, कोई भी आ सकता था। कोई भी आ सकता है तो फिर आसिफा क्या क्या करोगे? यानी आसिफा का बाप भी आएगा और उस कातिलों की तायीद करने वाला भी आएगा। माने आप ये समझ रहे हैं कि कातिल की तायीद करने वालों को और एक 8 साल की बच्ची के बाप को भी बुलाएंगे? ये कौन सा आपका उसूल है? ये कौन सी आपका तरीका है? कहां जा रहे आप? मुझे गाली दो, फकर नहीं पड़, कुछ नहीं फर्क पड़ता मेरे को। जितनी गाली दे सकते दो, डिक्शनरी में जितनी गाली है खाली कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सच्चाई है। फिर इनके लीडर कहते हैं कि विकी लीक्स, आप देखिए विकी लीक्स 2009 में या जो भी विकी लीक्स आया था उसमें कहा गया, उनके लीडर ने कहा कि भारत में हिंदुत्व शिद्दत पसंदी का बहुत बड़ा चैलेंज है। अरे जब आप अमेरिका के एम्बेसडर को ये कहती हैं, आप तो सरकार में थे ना, 10 साल आपकी हुकूमत थी, आपने क्या किया उस हिंदुत्व की शिद्दत पसंदी को रोकने के लिए? कुछ नहीं किया आपने। अरे भाई आपकी कौन सी सेटिंग है हम मोदी के साथ, बता दो मेरे को। कौन सी सेटिंग है? जब आप कब कहा था आपने? विकी लीक्स में कहा था 2009 में। आप बैन करना था उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को, आपने कुछ नहीं किया। आपने अकबर ओवैसी को जेल में डाला, आपने जगन मोहन रेड्डी को जेल में डाला, और वो जेल में था तो मेरे को भी जाके बोलो, प्रणब मुखर्जी सदर जमहूरिया का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जगन तुम्हारी बात सुनता। आप बताओ आपने क्या किया? भाई आखिर आपका चक्कर क्या है? कौन सा आप ऐसी सेटिंग करके बैठे हुए हैं नहीं मालूम। माने अजीब और गरीब मामला है। माने वो कोई किसी ने अच्छा कहा मुझे कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जो भी करेंगे आप बताइए कौन सा काम आप कर रहे हैं, और आप हम पे उंगली। जहां के इलेक्शन लड़ते उनके लड़ने से उन्हें जीत जाते। अरे कब तक बोलेंगे बाबू मैं मर्द नहीं मेरा भाई मर्द? आप कभी देखे कि आप में कितनी कमजोरी है? इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र से आते हैं, मैं शुक्रगुजार हूं कि थकन के बावजूद भी इम्तियाज साहब आज के जलसे में शिरकत किए। 15 साल कांग्रेस हुकूमत की महाराष्ट्र में, 15 साल। वहां पे कांग्रेस आज कौन से तीसरे नंबर पे है? चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर, नंबर 4। अब मैं बोलता नहीं तो नंबर 2 है, बोलते हमको लिख जा रहे, उधर मिला रहे। नंबर 4 है आप, नंबर 4 है। अब वहां पे इम्तियाज जलील के पीछे पड़ गए। ए इम्तियाज तू क्या कर रहा है? क्या करना, हमारा काम हम करेंगे। आप 4 नंबर पे आ गए। गुजरात में हम 13 सीट लड़े, कोई भी नहीं जीते। नहीं, वो हैदराबाद से शेरवानी आई थी, हमको परेशान कर दिया। अरे 13 लड़े,
باقی سب چھوڑ دیے, لڑو جیتنا تھا نہیں, ہر جگہ پر. یعنی آپ کے ساتھ جب ہم تھے 1998 سے, جب چندرا بابو نائیڈو متحدہ آندھرا پردیش میں بی جے پی کی تائید کیے, 98 سے لے کر 2012 تک ہم کانگریس کی تائید کرے. جب کیا دودھ کے دولے ہوئے تھے, تمہارے دولے بھائی تھے ہم. 2099 میں ممتاز خان صاحب ایم ایل اے تھے, راجشیکھر ریڈی اپوزیشن لیڈر تھے. پھر 2004 میں تلگو دیشم گئی, کانگریس آئی, سرکار بنی دلی میں. 2004 سے 2012 تک ہم سپورٹ کیے. 2008 میں نیوکلیر ڈیل کی بات آئی, مجلس سپورٹ کی. اچھا, حد تو یہ ہے کہ اس وقت آندھرا پردیش کے اسمبلی میں کرن کمار ریڈی چیف منسٹر, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ان کی پارٹی لے کر آئی. ان کے پارٹی کے ایم ایل اے اپوز کرے, کون ساتھ دیے؟ مجلس ساتھ دی. ہم چھوڑے 2012 میں, کیونکہ حیدرآباد میں فساد ہو رہے تھے, چاقو مارا جا رہا تھا راتوں میں, حالات خراب تھے. مگر اب ہم کو بولتے نہیں آپ بی ٹیم, فلاں ٹیم. ارے بھائی ایک بات سن لو, میں پورے سیکولر پارٹی سے کہنا چاہ رہا ہوں, میں الیکشن ہماری جماعت لڑے گی. بھاڑ میں جائے تمہارا, تم ہارو جیتو, میرے کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے کو ایک بات آپ بتا دیجئے, جو اپنے آپ کو سیکولر پارٹی کہتے ہیں, تمہارا کون سا سیکولرزم ہے میرے کو بتاؤ. تم آج مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے ہو, تم اپنے پارٹی کے مسلمانوں کا نام لینے سے ڈرتے ہو. اسد الدین اویسی تو دور کی بات, تمہارے بازو تمہارے پارٹی کا مسلمان کھڑے رہنے کو تیار نہیں ہے, جس نے اپنی زندگی لگا دی تمہاری پارٹی میں. مثال کے طور پر بہار میں لالو کی پارٹی ہے, برسوں سے لالو کے ساتھ تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا بیٹا جو امریکہ میں پڑھتا ہے وہ واپس آئے گا بہار کو, تو ان کے پارٹی کے سینئر لیڈر نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ بھارت کو واپس مت آؤ, یہاں پر کوئی مستقبل نہیں ہے. بولو ان سے پوچھو کیوں کہا انہوں نے, آپ کی پارٹی کے ہیں, ان سے پوچھو. آپ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی ہے, اکھیلیش یادو, ملائم سنگھ یادو کی سیٹ اپنی پتنی ان کی جیت جاتی ہے, بیگم صاحبہ. اور کون ہار جاتے؟ اعظم خان ہار جاتے. یہ کیا ہے بھائی بتائیے, کیسے ہار جاتے اعظم خان رامپور سے اور آپ جیت جاتے ہیں مین پوری سے؟ ہم یہ سوال کرتے تو ان کو تکلیف ہو جاتی. آخر 186 سیٹ 2019 میں کانگریس اور بی جے پی لڑے, کتنی جیتی کانگریس؟ مجلس تھی نہیں وہاں پہ, 15 سیٹ. پوچھو کانگریسیوں سے, جب یہ چپتے ہوئے سوالات میں کرتا ہوں تو بولتے نہیں تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے. میں کیا علادین کا چراغ ہوں, جن ہوں تمہارے پیچھے آنے کو؟ وہ تمہارا جن تم کو ہرا رہا, میں جن بولا تو اس پہ اتنی تکلیف ہوئی ان کو. وہ جن بولے, کیا بولوں اس کو, کیا بولوں بتاؤ آپ؟ نہیں کیوں بولے رہے بھائی, لائٹر وین میں بولا. تم اتنا اس کو, میں نے پورے سوشل میڈیا پہ میری تقریر کو اتنا چلائے کہ جو لوگ نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھ لیے. ماشاءاللہ, ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہو سکتا, یاد رکھیے. مانے جو کام آپ کا دوست نہیں کرتا یہ دشمن کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سے. مانے ہر جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں. اب آپ ان سے پوچھئے جا کر یہ سیکولر پارٹی سے, بھائی آپ مسلمان کا نام کیوں نہیں لینا چاہتے؟ تو بولیں گے ارے نہیں بی جے پی سے لڑنا ہے. اچھا بی جے پی سے لڑیے, کون نہیں لڑو بول رہا آپ کو, لڑیے, لنگوٹ کسیے, لڑیے, ہم بھی لڑ رہے ہیں. نہیں مگر اگر ہم مسلمان کا نام لیں گے تو بی جے پی کو فائدہ ہو جاتا. اچھا کیسے فائدہ ہوتا بھائی بتاؤ, کیسے فائدہ ہوتا بتاؤ؟ ہم بھی تو جاننا چاہ رہے کیسے فائدہ ہوتا. ہمارا ووٹ تو چاہیے مسلمانوں کا آپ کو, مگر ہمارے ساتھ ٹھہرانے کے لیے ہم آپ کے لائق نہیں ہیں.
ووٹ تو چاہیے مگر عزت نہیں دیں گے، ووٹ تو چاہیے مگر محبت زبان سے نہیں بولیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، نہیں ڈر ہے مودی کو فائدہ ہو جائے گا۔ اور خود کانگریس کے بہت بڑے لیڈر جو ملک کے ڈیفنس منسٹر تھے اینتنی نے کہا حالیہ دنوں میں کہ اب ہم زیادہ مسلمانوں کی تائید میں نہیں بولنا چاہیے، اس کی وجہ سے ہماری وجہ سے ہارے آپ، تو بول دو کہ بھارت کے مسلمانوں کا ووٹ نہیں چاہیے ہم کو، بولو نا، آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ کا لیڈر اینتنی ایک بات کہتا ہے اب ہم اس طرح کا رویہ نہیں رکھ سکتے، تو کون سا رویہ رکھیں گے آپ؟ کون سا رویہ رکھیں گے آپ؟ بتاؤ، یہی تو جھگڑا ہے میرا، یہی تو ہماری کوشش ہے کہ بھارت کی جمہوریت شراکت داری کی جمہوریت ہے، یہ ون وے ٹریفک کی جمہوریت نہیں ہے۔ ارے جب ہر ذات اور برادری کے لوگوں کو ان کا لیڈر ان کا جیت کر آتا ہے بھارت کی پارلیمنٹ میں، ہر چھوٹی چھوٹی برادری کا ان کا نیتا پارلیمنٹ نظر آتا ہے، کس کا نظر نہیں آتا؟ مسلمانوں کا نہیں آتا؟ بتاؤ کتنے ایم پی بھارت کی پارلیمنٹ میں؟ 4 یا 5%۔ دوسرے جو برادریاں ہیں ان کی آبادی کے قریب برابر سب وہاں پر نظر آتے ہیں آپ کو۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، نہیں یہ کیوں بات کر رہے تم؟ یہ وقت نہیں ہے، یہ دور نہیں ہے، ابھی یہ بات نہیں کریں گے، بعد میں کریں گے، کب کریں گے؟ نہیں، پہلے مودی کو دیکھنا ہے۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی سے مقابلہ اگر کرنا ہے تو اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے نہیں ہوتا، ظلم کا مقابلہ ظلم سے نہیں ہوتا، جبر کا مقابلہ جبر سے نہیں ہوتا، جہالت کا مقابلہ جہالت سے نہیں ہوتا، اندھیرا کا مقابلہ چراغ سے ہوتا ہے، خوف کا مقابلہ امید سے ہوتا ہے، ڈر کا مقابلہ ہمت سے ہوتا ہے، اور بی جے پی سے مقابلہ آئیڈیالوجی پر ہونا چاہیے۔ مگر یہ لوگ نہیں مانتے۔ کئی مرتبہ جب پلین یا ایئرپورٹ پہ میں بیٹھتا ہوں تو میرے سامنے آ کے ہیں کیسے ہیں، اچھے ہیں، اویسی جی، میں سمجھ جاتا ہوں ان کی زبان سے، میں بیٹھو، کیا چل رہا ہے؟ میں نہیں کچھ نہیں چل رہا ہے۔ نہیں کیا چل رہا ہے؟ ہمارا ہی نام ہی چل رہا ہے ہر جگہ پہ۔ بولے یہ کیا بات ہے؟ پھر یہ کیا بات ہے؟ یہی بات ہے، بولنا کیا چاہ رہے؟ بولو نا، کیا چل رہا ہے تو بولو۔ نہیں، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ میرے ذہن میں اخلاق چل رہا ہے، میرے ذہن میں پیلو خان چل رہا ہے، میرے ذہن میں میرے گھروں کے بلڈوزروں سے توڑنا چل رہا ہے، میرے ذہن میں میرے نوجوانوں کو یو اے پی اے میں لگا کر جیل میں ڈال کر 2 سال سڑایا جا رہا ہے، وہ چل رہا ہے، میرے ذہن میں میرے مسجدوں کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ چل رہا ہے، میرے ذہن میں سیاسی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس، وہ چل رہا ہے، میرے ذہن میں نوجوانوں کے خواب کو کیسا پورا کیا جائے وہ چل رہا ہے۔ تو پلٹ کے بولتے خالی یہی اتنا ہی سوچتے آپ اپنے لیے؟ آپ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ تو اپنی ذات کے بارے میں سوچتے۔ بتاؤ آپ کون سی برادری سے ہیں؟ ارے یہ کیا پوچھ رہے؟ بولو کون سی برادری سے؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا، میں ہوں جو بھی ہوں، ہم یہ ہیں۔ آپ کے یہ پورے ملک میں آپ کے ہیں۔ میرا کہاں ہے بتاؤ؟ بولے یہ تیرا اور میرا کیا ہے؟ تمہارا ہوگا تو تمہارا اور میرا ہوگا تو میرا کچھ نہیں۔ ان کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ یاد رکھو میری اس بات کو آپ، کہ بھارت کا مسلمان کی کوئی سیاسی لیڈرشپ بنے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں آپ سے، میں کبھی اس دنیا سے جاؤں گا ایک نہ ایک دن، مگر تم یاد رکھنا میری اس بات کو، جہاں تک اللہ میری آواز کو پہنچائے گا، کوئی سیاسی پارٹی نہیں چاہتی کہ بھارت کے مسلمانوں کی، دلتوں کی، آدی واسیوں کی ایک سیاسی قیادت بنے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان کے غلامی کریں، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان کے لیے قالین بچھائیں، دری بچھائیں، زندہ باد کے نعرے لگائیں، اور یہ نیتا کے لیے قوالی کا پروگرام کرے، مشاعرے کا پروگرام کر دے۔ عید کے دن آئے تو بولے سر ذرا آ جائیے نا شیر خورما کھانے کے لیے۔ یہ چاہتے ہیں۔ مجلس کیا چاہتی ہے؟ امتیاز جلیل کیا چاہتا ہے؟ اسد الدین اویسی، ممتاز خان، احمد پاشا قادری، بلالہ، جعفر حسین میراد، ریاض الافندی، مجلس کا ہر آدمی کیا چاہتا ہے کہ اگر تم وہاں بیٹھے ہو تو میں بھی وہاں تک پہنچنا چاہوں گا۔
तुम अगर आसमानों की बुलंदियों पर पहुंच रहे तो मैं जमीन पर नहीं बैठूंगा, मेरे भी ख्वाब हैं। तुम अगर कुर्सी पर बैठे हो तो मैं भी तुम्हारे सामने कुर्सी पर बैठकर अपने मुकद्दर के फैसले करना चाहूंगा। 70 साल से तुम हमको धोखा दिए, हमारा वोट लिए, तुमने हमारे लिए क्या किया? क्या किया? जिल्लत, रुसवाई, बर्बादी, मस्जिद की शहादत, मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, यही तो मिला हमको। ये झगड़ा है मेरे अजीज दोस्तों, ये जिद्दोजहद मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की। इनको ये बात पसंद नहीं आती कि नहीं आप नहीं बात करना। आप लिख लो मेरी इस बात को, कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक आजाद आपकी क़ियादत पैदा हो जाए, मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की। बल्कि हमारे जो हिंदू भाई गरीब हैं उनकी भी लीडरशिप को बर्दाश्त नहीं करते। ये सब के सब आलाजाद के लोग ये बोलेंगे नहीं नहीं हम बड़े हैं तुम छोटे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लोग अगर बीजेपी से, आरएसएस से मुकाबला करना चाहेंगे तो ऐसा मुकाबला नहीं कर सकते आप। आपको मुसलमानों का अगर साथ देना है, साथ लेना है, तो आप ये सोचकर मत चलिए इन्हें कहां जाएंगा, हमको ही वोट डालेंगा। नहीं, हमको ही वोट डालने की बात ये गुरूर और तकब्बुर की बात है। अगर आपको मेरा वोट चाहिए तो फिर आपको बात करना पड़ेगा मेरी तकलीफ के बारे में, मेरे इंसाफ के बारे में बात करना पड़ेगा। जब आप दीगर अपनाए वतन की बात करते हैं तो हमको क्यों दूर किया जाता है उससे? क्यों हमको दूर किया जाता है उससे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी आप देख रहे हैं कि मीडिया में आया कि बीबीसी का एक इंटरव्यू, एक प्रोग्राम है जो गुजरात के फसादात के ऊपर बीबीसी ने, वो उनका इंटरव्यू है। उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री, वजीर आला, जो अब देश के वजीर आजम और प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी सरकार ने उस बीबीसी के इंटरव्यू को अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के तहत इंडिया में, भारत में, यूट्यूब पर, ट्विटर पर इसको बैन लगा दिया, इसको बैन लगा दिया। चलिए अब हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, गुजरात में आप नहीं थे मुख्यमंत्री, नहीं थे, मोदी नहीं थे, कोई आया था मार्स से, सैटर्न से आया था, कोई प्लेनेट से आया होगा क्या? हम, आप नहीं थे, आके मार के चला गया। बिल्किस बानो का रेप आपकी सरकार नहीं थी, कोई और था। और फिर वहां पर वो जो कांग्रेस के एक्स एमपी हैं राज्यसभा के, जिनकी जिस्म के 6 टुकड़े करके उनको जला दिया गया, जिसके पास कांग्रेस का एक नेता जाकर नहीं मिला, उनको भी नहीं मारे, वो आसमान से लोग आए थे, आके स्पेसशिप में बैठ के रॉकेट में चले गए। आपकी जिम्मे आप नहीं थे, आप थे ही नहीं। मरने वाले जो भी थे उनमें से स्पेस से आए, उतरे, ठक 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 काम करे, बैठे, निकल गए। आप नहीं थे, चलिए मान लिया आप नहीं थे। और आपने, बीजेपी ने उसका वो प्रोग्राम को बैन कर दिया। बैन करा ना, पढ़े ना न्यूज, आप लोग पढ़ते ना, बीबीसी का, बोले नहीं नहीं दिखाना, नरेंद्र मोदी के बारे में दिखा रहे आप, गलत है, हम इजाजत नहीं देंगे, हम उसको बैन लगा दिए। मैं वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं और बीजेपी के नेताओं से पूछना चाह रहा हूं, चलिए गुजरात में आपने बीबीसी का इंटरव्यू बंद कर दिया, महात्मा गांधी के कातिल गोडसे के बारे में नरेंद्र मोदी की राय क्या है? गोडसे के बारे में क्या राय है बताइए हमको। कातिल है ना गांधी का, मानते ना आप लोग, या आप भी थोड़ा डाउट में आ गए? मानते ना? उन्होंने गांधी को गोली मारे, कब मारे? 30 जनवरी को। अब आ रही 30 जनवरी, वो कांग्रेस के नेता बोले 26 जनवरी को मार दिए कहते। क्या बात है प्यारे, हम समझ रहे थे किसी और के कान में फूल है, नहीं मालूम। उन्होंने बोले मैं पढ़ा 26, ठीक है, हो पढ़े होंगे, क्या मालूम। बहरहाल 30 जनवरी को गोडसे ने गांधी का कत्ल किया ना। तो भारत का सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन हुआ?
आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन है? तो गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। अब गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही, गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही, क्या भारत के प्रधानमंत्री गांधी के कातिल की पिक्चर को बैन करेंगे या जनता को बोलेंगे जाके देखो? पिक्चर बन रही गोडसे के ऊपर, नाथूराम गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही है। और उसमें ये मैं खुद देखा हूं आने से पहले, उन्होंने बोल रहे कि गोडसे गांधी को क्यों मारा। तो भारत के प्रधानमंत्री, वजीर आजम और बीजेपी से हम पूछ रहे हैं कि आपके बारे में बीबीसी कुछ दिखाया तो बड़ी तकलीफ लगी, मिर्ची लगी, बैन, और गांधी को मारने वाले का पिक्चर भारत में रिलीज होगा या बैन होगा, हम पूछना चाह रहे बीजेपी से। आप तो बोलेंगे, उन्होंने क्या बोलेंगे नहीं मालूम ना, टैक्स भी माफ हो जाए। अच्छा, आप मैटनी शो देखने के कायल नजर आ रहे मेरे को। बहरहाल पिक्चर के ऊपर बैन करेंगी नहीं करेंगी, हम बीजेपी से चैलेंज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आप गोडसे के पिक्चर पर बंद कराओ। चलो, नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से बड़े नहीं हैं, कोई बड़ा नहीं हो सकता, गांधी अंबेडकर से कोई बड़ा नहीं हो सकता। जब गांधी को मारने वाले का पिक्चर बन रहा है तो बीजेपी बैन लगाओ ना। वो एक मैं पिक्चर नहीं देखता हूं, मुझे पसंद नहीं है, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। 2 घंटे बैठ के देखते, उसको कौन देखते जी? अब यहां बैठ के देख रहे, सुन रहे, देखो आप भड़काओ भाषण को, कुछ इल्म लेके जा रहे हैं यहां से आप। वो एक पिक्चर ने वो रंग कहते क्या है, कपड़े का रंग, बैन। अरे वो छोड़ो, गांधी के कातिल का पिक्चर बन रहा है। क्या बीजेपी आरएसएस उस पिक्चर को बैन करेगी नहीं करेगी? 2013 में भिंडरानवाला पर एक पिक्चर बनी थी, बैन लग गया, तो गोडसे पर पिक्चर कैसा बना रहे हैं लोग? मोदी के बारे में गलत दिखाए तो बैन, इंडिया में बैन बैन, और गांधी को मारने वाला जो गांधी को गोली मारा उस पर कोई बैन बैन नहीं। क्यों भाई, गोडसे आपका क्या लगता है? गोडसे से इतनी मोहब्बत क्यों है? ये कब तक जबान पे गांधी, दिल में गोडसे की मोहब्बत चलेगी? गोडसे पर जो पिक्चर बन रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक क्लियर कट स्टैंड लेकर कहना पड़ेगा कि गोडसे की पिक्चर पर बैन लगेगा और कोई थिएटर में रिलीज नहीं होगी गोडसे की पिक्चर। जब यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी के बारे में दिखाया जाता, गुजरात के बारे में, आप नहीं थे, हम तो बोलना आसमान से आए, मारे, चले गए, मगर यूट्यूब पे आपके बारे में कोई नहीं दिखाना। गोडसे के बारे में पिक्चर बनेगी तो कैसा भारत बना रहे हैं आप? हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से। और G20 के दिल्ली में पोस्टर लगे हुए अंग्रेजी में, G20 इन मदर ऑफ डेमोक्रेसी, माने जमहूरियत की मां के देश में G20 हो रहा है और यूट्यूब पे बैन लग रहा है। वाह, गांधी के कातिल का पिक्चर बन रहा है, मगर मोदी के खिलाफ कोई यूट्यूब में बीबीसी का प्रोग्राम बैन बैन बैन, और गोडसे की तारीफ में ढाई ढाई ढाई। ये कौन सी मोहब्बत है? अच्छा, आप जाइए, आप जानते गोडसे कौन था? अब आप सुनो, उसका ऑपरेशन करेंगे आज। अच्छा, और एक चीज बीजेपी वाले बता दो, आरएसएस वाले, ये गोडसे और सावरकर में कितनी मोहब्बत थी? गोडसे और सावरकर में बहुत मोहब्बत थी, बहुत बहुत मोहब्बत थी। समझे नहीं समझे? अलग मोहब्बत थी। देवदास पारो की मोहब्बत थी, रोमियो जूलियट की मोहब्बत थी नहीं थी? बोलो नहीं थी, ओके, आई विल टेक इट बैक। मगर आप बताओ ना, अच्छा ये बोलो, क्या इनके एक एमपी ने गोडसे की तारीफ नहीं की? नहीं की, तारीफ की एमपी ने। बड़ी मोहब्बत थी गोडसे को सावरकर के साथ, कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब आप देखो, एक किताब में पढ़ा था, उसको आप भी पढ़ो। गोडसे अपना, जब उस पर सजा हुई
تو कोर्ट में अपना बयान दिया सजा से पहले कि मैं क्यों गांधी को मारा। 30 जनवरी को गांधी के कत्ल का दिन है, हमको याद रखना है गांधी को हम बाबा कौम कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन। अब गोडसे ने अपनी तकरीर में क्या कहा था, अब आप सुनो। वो ये बोलता है कि गांधी की तालीमात से जो भारत को आजादी मिली हम उसको खो देंगे, ये गोडसे की सोच है। और उसने ये भी कहा कि गांधी जो है जो भूख हड़ताल करते थे, उससे वो भूख हड़ताल इसलिए करते थे गांधी के उस वक्त हिंदू और मुसलमानों में इत्तेहाद को मजबूत किया जाए। दिल्ली में खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, उस दरगाह पर हमला हुआ था तो गांधी खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर गए और भूख हड़ताल पर बैठे। बाद में हिंदू सिख सब मुसलमान आके बोले कि गांधी अब हम नहीं लड़ेंगे, ये गोडसे कहता है। और वो ये गोडसे भी बोलता है कि ये हिंदुओं को, हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमानों के जुल्म से अगर आजाद करना है तो गांधी को खत्म करना जरूरी है। गांधी को खत्म किए, ये किताब में लिखा, वाई आई असैसिनेटेड गांधी। वरना कल सुबह से माशाअल्लाह से शुरू हो जाएंगे टीवी पर, हमारे जो दोस्त भी हैं दुश्मन भी हैं, ओवैसी को जेब नहीं देता था। अबे तू कौन है जेब नहीं देने बात करने वाला, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। और अच्छा गोडसे क्या लिखे, गोडसे इस किताब में देख के पढ़ रहा हूं, गोडसे अपने माँ बाप को खत लिखते हैं और खत में लिखते हैं कि मैं गीता और महाभारत में एग्जाम्पल देते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं गांधी के कत्ल को। हर दहशतगर्द ऐसी ही करता, उसामा बिन लादेन है, लश्कर तैयबा है, कुरान की आयतों को तोड़ मोड़ कर पेश करते, गोडसे भी ऐसी किया, मगर बोलते नहीं है गोडसे का ये। अच्छा गोडसे क्या बोला कि जब मेरे को फांसी दी जाएगी, मेरी अस्थियों को, मेरे राख को सिंधु रिवर में डालना, क्योंकि उस सिंधु रिवर में गांधी की अस्थियां नहीं डाली गई थी। इतनी नफरत थी गोडसे को गांधी से। और वो बोलता था कि सिंधु साफ है क्योंकि गांधी की अस्थियां या उनके जो हड्डियां थे उसमें नहीं आई थी। और फिर गोडसे ने क्या कहा था, जब जिस दिन गोडसे को फांसी दी जा रही थी तो नाथूराम और आप्टे इन दोनों को फांसी हुई। वो लोग क्या नारा लगा रहे थे, अखंड भारत अमर रहे और वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। और फिर वो एक तराना गाए, क्या था तराना, नमस्ते सदा वत्सले। अब हम आरएसएस से पूछना चाह रहे हैं, क्या ये नमस्ते सदा वत्सले आपके पास सुबह में जो लकड़ियां फिराते, आप 90 साल चड्डी पहने अब पैंट पहन के फिरा रहे, तो क्या आप ये पढ़ते नहीं पढ़ते, बोलो हमको, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, बोलो आप। और कोर्ट में भी कोर्ट से किसी भी किस्म से शर्मिंदा नहीं था गांधी के कत्ल के लिए, किसी भी किस्म से रत्ती बराबर भी उसको कोई शिकवा नहीं था कि उसने गांधी को मारा। और उसने कहा कि ये मेरी मॉरल ड्यूटी थी, मजहबी ड्यूटी थी कि मैंने गांधी को मारना था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनकी मिसाल है। हम 30 जनवरी से पहले भारत के प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से ये डिमांड करते हैं कि गोडसे पर जो पिक्चर बनाई जा रही है आप बैन लगा दो। जिस कानून के तहत आपने आपके बारे में जो बीबीसी ने बैन किया, इस गोडसे की पिक्चर पर बैन। कोई थिएटर में कोई पिक्चर नहीं बननी चाहिए। क्या कोई टेररिस्ट को ग्लोरीफाई कर सकता है? क्या कोई गांधी के मारने वाले को हीरो बनाकर पेश करेंगे आप? बताइए आप, ये बीजेपी खामोश क्यों है इस पिक्चर के बारे में? तो बोलेंगे नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार हक की आजादी। अगर इजहार हक की आजादी वहां पर क्यों खत्म हो जाती? सब पे लेके आओ ना, अपने आप पे लेके आओ। नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हमारे मुल्क में यहां पर एक और चल रहा है, अभी मैं देखा हूं कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट में नाम भिजाई।
تو 2 जजेस का नाम इन्हों एक्सेप्ट ही नहीं करे। क्यों एक्सेप्ट नहीं करे? एक मद्रास हाई कोर्ट में एक नाम भी जाए कि इनको हाई कोर्ट का जज बनाओ, तो मोदी सरकार यह बोलती इनके नाम से हम मुत्तफिक नहीं है, इत्तेफाक नहीं करते, इसलिए कि जिस साहब को जज का सुप्रीम कोर्ट ने भिजाया कि भाई इनको जज बनाओ, तो गवर्नमेंट लिख के भिजाती कि ये वो साहब हैं जो फेसबुक पर मोदी के खिलाफ लिखे, इसलिए हम इनको जज नहीं बनाएंगे, हम कबूल नहीं करते इनको। कहां के? चेन्नई के, मद्रास हाई कोर्ट के। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके जवाब में कहा कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई मजमून शेयर करता है, उसकी बुनियाद पर आप उसको जजशिप से डिनाई नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा। उन्होंने पेपर में, मीडिया में दे दिया। और एक जज साहब को, माने एक वकील को, जो भी थे, उनको जज नहीं बनाया, बीजेपी ने कबूल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने CAA कानून के खिलाफ सोशल मीडिया पे लिखा। अच्छा, हैरत की बात यह है, हैरत तो नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी महिला मोर्चा के एक लीडर है और उन्होंने अपने ट्विटर या जो भी है, उन्होंने अपने चौकीदार लिखी अपने नाम के साथ, और वो बीजेपी महिला मोर्चा की हैं। उन्होंने ईसाइयों के मजहब तब्दीली पर झूठ लिखा, उनको जज के लिए कबूल कर लिए मोदी जी, उनको। अब आप बताइए फिर क्या हो रहा है? जुडिशरी हमारे मुल्क में संविधान और आइन के लिहाज से आजाद रहना चाहिए। अब जब आप इस तरह के लोगों को जज नहीं बनने दे रहे और ऐसे लोगों को आप जज को बनाना चाहते हैं, तो फिर आप खुद फैसला कर ले, अवाम फैसला कर ले। मेरा मानना यह है कि अदलिया इंसाफ करता है, अदलिया आजाद है भारत के आइन के मुताबिक। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। मगर यहां पर देश की बीजेपी की सरकार कुछ और कर रही है। और फिर आप देखते हैं कि कर्नाटका में इलेक्शन हो रहे, तो कर्नाटका में बीजेपी का एक लीडर है, इसका नाम नलीन कतील है। उन्होंने क्या बोल रहे? ए रोड, ड्रेनेज, पानी, कुछ मत बात करो, खाली लव जिहाद, लव जिहाद। कहीं का लव जिहाद है? इंदौर में अभी आ रहा था, मुझे किसी ने बताया, मध्य प्रदेश इंदौर में 24 साल की एक हिंदू बच्ची ने अपनी बर्थडे पार्टी में चंद मुसलमानों को बुलाया, बजरंग दल घुस गई वहां पे। नहीं नहीं नहीं, मजहब तब्दील हो रहा है यहां पर। अबे बर्थडे पार्टी में बुलाए, बच्ची बालिग है, बच्चे बालिग है, बैठ के बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मजहब तब्दील हो रहा। पुलिस उठा कर लेकर गई उनको। बच्ची को बोले, बच्ची बोली मैं कंप्लेन नहीं करती, हमारी बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी है। यानी क्या हमारे मुल्क में हो रहा है? घरों को तोड़ दिया जा रहा है, बुलडोजर लगा के तोड़ दिया जाता है। और फिर ये बीजेपी का कर्नाटका का उनका सदर ये कह रहा है। अच्छा, फिर अमित शाह कर्नाटका गए और जाकर बोले कि मोदी ने राम मंदिर बनाया, और बाज लोग टीपू सुल्तान की तायीद करते। अमित शाह साहब सुनो, टीपू सुल्तान की तायीद क्यों करते हम? क्योंकि जब भारत की नई आइन की किताब लिखी गई, बाबा साहिब अंबेडकर ने आइन बनाया, नेहरू थे, सरदार पटेल थे। कौन कौन थे? नेहरू थे, सरदार पटेल थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इन तमाम बड़े बड़े लीडर्स की मौजूदगी में रफी अहमद किदवाई थे। इन तमाम की मौजूदगी में जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी, उसमें उन तमाम लोगों की फोटोज है। राम सीता की है, गुरु नानक की है, बुद्धा की है, महावीर की है, झांसी की रानी की है, बादशाह अकबर की है, और टीपू सुल्तान की भी है उसमें। जिन्होंने मुल्क के आइन पर पहली किताब पर साइन किया, उसमें टीपू की फोटो है। और टीपू की हम तायीद क्यों करते? टीपू गद्दार नहीं था, टीपू वफादार था। टीपू बुज़दिल नहीं था, टीपू बहादुर था। टीपू अंग्रेजों से गुलामी को कबूल नहीं किया। टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा उठाया कि इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराऊंगा, और टीपू शहीद हो गया। अपने हाथ में तलवार थी टीपू की।
اور یہ انگریزوں کے جو غلام تھے آج ٹیپو کو گالی دیتے ہیں. ٹیپو نے معافی نامہ لکھ کر نہیں دیا تھا انگریزوں کو, میں مجھے معاف کر دو. ٹیپو نے 7 خط تو چھوڑو, 1 خط ٹیپو نے نہیں لکھا انگریزوں کو. آج آپ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان غدار ہے. ارے پھر کون وفادار ہے بتاؤ؟ اور پھر یہ سیکولر پارٹیوں کو آپ پوچھو بھئی آپ کو کیا بولنا ہے اس کے اوپر, کچھ نہیں بولیں گے. نہیں, مسلمانوں کا ووٹ تو ہونا, مگر بولتے کیوں نہیں؟ ارے نہیں سمجھو اسی صاحب, موڈی کو فائدہ ہوتا. ارے موڈی کو فائدہ تمہاری نااہلی سے ہو رہا ہے. موڈی کو فائدہ تمہارے صحیح کام کرنے کے طریقے سے نہیں کرنے سے ہو رہا ہے. آج چین ہماری زمین پر 1000 اسکوائر کلومیٹر پر چھپ کر بیٹھا ہے, کھل کر بیٹھا ہے, مگر موڈی جی کا 56 انچ کے سینے میں ان کی زبان پر چین نہیں آتا. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ ڈیمچاک اور ڈیپسانگ میں چین بیٹھا ہوا ہے. چین بیٹھا ہوا ہے اور ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے ملک کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. لداخ سے ہمارے جو جانور اس سردی کے موسم میں اوپر لے جا کر جانور کو گھاس کھلاتے تھے, وہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ چین 8 گاؤں پر قبضہ کر چکا ہے, 10 کلومیٹر اندر گھسا ہوا ہے. مگر موڈی جی کی سرکار یوٹیوب کو بین اور چین کو ہائے ہلو کر رہے ہیں. ٹریڈ امبیلنس ہے چین کے ساتھ, اتنا بڑا امپورٹ چین سے ہو رہا ہے. پھر کون سی محبت ہے یہ کون سا راشٹرواد ہے؟ اب آپ یہ سیکولر پارٹی کو بولو, یہ بی جے پی کو, نہیں تمہارے پاس کہاں سے آئی انفارمیشن, یہ تمہارے کو کون بولے, کیسے تمہارے کو معلوم ہوا؟ ارے کیسے معلوم ہوا؟ بولتا اللہ دماغ دیا, پڑھے تو سب معلوم ہوتا. تم لوگاں ٹیوب لائٹ ہے, تھمز اپ ہے, تم کو کچھ نہیں معلوم. سیٹلائٹ کے امیجز ہیں, بتا رہے ہیں کہ چین گھس کے بیٹھا ہے ڈیمچاک اور ڈیپسانگ میں, اور وزیر اعظم نے کہا تھا 2 سال پہلے نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی گھسے گا. اب فیبروری میں آ رہے سنا, ویلکم, پرائم منسٹر کہیں بھی آ سکتے. اب جیسے آئیں گے نا ہم پہ اشارہ کریں گے, یہاں پر اناپ شناپ لوگ بولتے ہیں ہمارے بارے میں, اور کے سی آر ان سے ڈرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب, نہ کے سی آر ہم سے ڈرتا, نہ ہم ان سے ڈرتے, نہ آپ سے ڈرتے, ہم صرف اللہ سے ڈرتے. ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں, ہم سچائی کو بیان کر رہے. مگر بی جے پی کچھ بھی ہو جاؤ, تلنگانہ میں جیسا آتے اویسی کے بارے میں بولو, مجلس کے بارے میں بولو. ارے کب تک ڈر دکھائیں گے؟ تلنگانہ کا ہمارا ہندو بھائی, بیکورڈ کلاس کا بھائی, دلت کلاس کا بھائی سب جان چکا ہے کہ مجلس ہندوؤں کے خلاف نہیں, مجلس فرقہ پرستی کے خلاف تھی اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. ہماری لڑائی حقوق کی لڑائی ہے, ہماری لڑائی حصے داری کی لڑائی ہے. کہ دارالسلام میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں کہ تمہارا مذہب کون سا ہے؟ ہر کوئی آتا ہم سے کام کرا کے جاتا ہے, ہر کوئی آتا ہم سے کام کرا کے جاتا. ہم ایک فون کرتے, بات کرتے, کام ہو نہ ہو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. مگر کوئی دارالسلام کی سیڑھی چڑھ کے آیا تو ہمارا ذمہ داری ہے, اخلاقی ذمہ داری ہے کہ یہ ہم پر بھروسہ کرتا ہے, ہم پر اعتماد ہے, یہاں پر آیا ہے, ہم اس کا کام کرنے کی کوشش کریں گے. مگر بی جے پی کے دفتر میں کیا ہے؟ لف جہاد, لف جہاد, یعنی ہر جگہ آپ دیکھ لو لف جہاد. ارے کون سا لف جہاد ہے بھائی؟ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں, مسلمانوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں, یہ کیا ہے جائیداد کے جھگڑے میں بھائی کو مارتے؟ جائیداد کے جھگڑے میں بھائی کو مارتے؟ تم کیا لے کے جاتے زمین کو خبر میں؟ وہی زمین جس کا تم حصہ مار رہے ہو, حشر کے میدان میں تمہارے گلے میں شعلے کا ایک آگ بن کر رہے گی. حق مت مارو, حقدار کو حق دے دو. بھائی بہن کا قتل کر دیے, کچھ ہوا کی چاقو نکال کے, اور پولیس بھی کیا کر رہی نہیں معلوم. پولیس کو ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے, جو آئے دن یہ چاقو تلوار نکال رہے ہیں. بلکہ میں کمشنر آف پولیس سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ایک اسپیشل ونگ بنائیے
کہ جہاں کہیں بھی جو کوئی چاقو نکال کر کسی کو ڈراتا ہے یا مارتا ہے، وہ اسپیشل ونگ کا کام ہونا کہ اس کی بیل نہیں ہونا، اس کو سزا ملنا، کیس چلائے پچڑنا اس کے. ایک تماشا بنا کے رکھ دیے. کچھ ہوا کیا میں، ارے تو کون ہے، کون رے بھائی، تو ترمچی ہوں گا، بالخا ہوں گا، کدھر کا ہوں گا؟ مگر ہر کوئی بنا ہوا ہے میرے جائے، ان کو گولی، ان کو چاقو ماریں گے، ان کو یہ کریں گے. کیا رسوائی ہے یہ. گھر توڑ دیے جا رہے ہیں. مدھیہ پردیش میں ایک مسلمان بچہ اپنے کلاس میٹ سے بات کیا، کالج کی بچی سے، روڈ پہ پیٹے اس کو، روڈ پہ مار رہے اس کو. تم کو نہیں دکھ رہا وہ گھریں توڑے جا رہے ہیں؟ آپ کو نہیں دکھ رہا وہ گلبرگہ کے ریلوے اسٹیشن کا رنگ مٹا دیا گیا؟ آپ کو نہیں دکھ رہا؟ کیا تم آفت تمہارے گھر پہ آ کے دستک دے گی جب تم جاگو گے؟ ارے نہیں، متحد ہو جاؤ. ارے جب آفت تمہارے گھر کے دروازے پر آ جائے گی، جب دیر ہو جائے گی. یاد رکھو میری اس بات کو. میں پورے ملک میں دیکھ رہا ہوں حالات کیا ہیں، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ متحد نہیں ہے. کوئی اس کو یہ مسلک میں، کوئی وہی مسلک میں، کوئی ان کے پیچھے، کوئی ان کے پیچھے. پھر کیا ہوگا؟ دشمن تو آپ کو ایک سمجھ رہا ہے، یاد رکھو. دشمن تو آپ کو ایک ہی سمجھ رہا ہے، مگر آپ اپنے آپ کو ایک نہیں سمجھ رہے. میں ان کے پیچھے، میں ان کے پیچھے. ارے وہ تمہارے پیچھے لگا ہے. یہ جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں، وہ آپ کی تہذیب کو، آپ کے تمدن کو، آپ کے وجود کو، اس ملک کے سنویدھان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام صدون گزارش ہے کہ مجلس کو مضبوط کریے، اور پہلے سے زیادہ جب الیکشن ہوگا پولنگ کریے. پولنگ کریے. کیوں نہیں کرتے پولنگ؟ ارے یہاں پہ ووٹ ڈالنے کا اختیار آپ کو ہے. 6 بجے اب ہے نا میاں، 8 بجے 10 بجے کب نکلیں گے میرے بھائی؟ اب پارلیمنٹ کا الیکشن رمضان میں آیا تو ارے رمضان میں آ گیا میاں، میں سحری کر کے فجر کو گول کر کے سو جاتا ہوں، کیسا ووٹ ڈالوں گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان حالات کا سامنا ہم کو متحدہ طور پر کرنا ہے. یقیناً تلنگانہ میں بی جے پی کے بڑھتے قدموں کو ہم روکیں گے. ارے بی جے پی کے لوگوں کو ہم بولنا چاہ رہے ہیں، یہ بات کرے کہ مجلس مت پکارو. تمہاری اولاد کو تم تربیت دو، ذرا تمہارے بچوں کو سکھاؤ کسی کو تھپڑ نہیں مارنا. انہوں تھپڑ مار رہے، انہوں آ کے ہمارے کو مجلس ایسا کری. پاتا بستی، ارے پاتا بستی میں آ کے دیکھ کیا نہیں ہو رہا یہاں پر، کیا نہیں ہو رہا یہاں پر. نہیں وہ ایسا یہ کچھ نہیں ہے. اچھا یہ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کو تو بنا دیے. وزیر اعظم صاحب نامپلی کا کیا ہوگا؟ کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کا کیا ہوگا؟ اس کا بھی تو کرنا چاہیے نا آپ کو. کچھ تو کریے. بے روزگاری آسمانوں کو چھو رہی ہے، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، مگر دیش میں کیا کر دی بی جے پی؟ چھو لگا کے چھوڑ دی. لڑو ہندو مسلم، لڑو. اس کے نام پہ کبھی، اس کے نام پہ کبھی، گائے کے نام پہ کبھی، لفظ جہاد کے نام پہ. میں آج آپ سے کھل کر ہر چیز کو بیان کیا ہوں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیکولر پارٹیز بھارت کے اقلیتوں کو، دلتوں کو، آپ کی سیاسی لیڈرشپ کو بھرنے دیں گے، نہیں دیں گے. ڈرا کے انہوں بھی رکھتے، ڈرا کے انہوں بھی رکھنا چاہ رہے. ایک مرتبہ اس ڈر کی زنجیروں کو توڑنا پڑے گا ہم کو. ایک مرتبہ ہم کو ڈر کی زنجیروں کو توڑ کر اپنے مقدر کے فیصلے ہم کو خود کرنا پڑے گا. مجھے بہت سامنا کرنا پڑتا ان لوگوں کے جملوں کا، ان کے تانوں کا، ان کی گالیوں کا، مگر میں تیار ہوں ان تمام چیزوں کو سننے کے لیے. مگر میں ہرگز اس بات کو تیار نہیں ہوں کہ میں تم سے کمتر ہوں. میں تمہارے برابر تھا اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی. تم مجھے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے. میں تمہارے دیے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پر زندگی نہیں گزاروں گا. میں اب میرا حق چاہتا ہوں. جس طرح تم عزت کی زندگی گزارتے ہو، مجھے بھی عزت کی زندگی گزارنے کا موقع ملنا چاہیے. ڈرا کر زندگی نہیں گزار سکتے ہم نوجوانوں. آپ کو آگے بڑھنا ہے. یہ مستقبل کی لڑائی جو مجلس آج لڑ رہی ہے، آپ کے مستقبل کو اچھا رکھنے کی لڑائی ہے. میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس جلسے میں شرکت کیے، اس کو کامیاب کیے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.